15واں گناہ اور حرام کام، دوران نماز مقتدی کا امام سے سبقت کرنا۔ جلد بازی انسان کی فطرتی خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التأنی من اللہ والعجلة من الشیطان، سنن الکبری للبیہقی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 104، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی، حدیث نمبر 1795۔ سلیقے سے کام انجام دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ نماز با جماعت کے دوران آدمی اکثر مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کھڑے متعدد نمازی رکوع، سجدے، تکبیرات اور حتیٰ کہ سلام پھیرنے میں بھی امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو یہ مخالفت وہ خود اپنے بارے میں خیال کرتا ہے، اور بہت سے نمازی امام سے سبقت کو بہت معمولی خیال کرتے ہوئے اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بہت ہی سخت وعید منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 تا 321۔ جو شخص اپنے سر کو رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا نہ بنا دے؟ اگر نمازی سے یہ مطلوب ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے سکون اور وقار سے چل کر آئے، تو دوران نماز کس قدر سکون اور وقار مطلوب نہ ہوگا؟ اس کا اندازہ ہر عقل مند آدمی بخوبی کر سکتا ہے۔ امام سے پہل کرنے اور پیچھے رہنے کا مفہوم بعض لوگوں کے نزدیک بہت غلط ملت ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ فقہاء کرام نے اس کے متعلق ایک سنہری قاعدہ بیان کیا۔ قاعدہ یہ ہے، فرمایا مقتدی کو چاہیے کہ اس وقت حرکت شروع کرے جب امام کی اللہ اکبر ختم ہو، یعنی جو ہی امام کی زبان سے اللہ اکبر کی را ختم ہو، مقتدی فوراً ہی اپنے امام کی پیروی میں قیام، رکوع، سجدے وغیرہ کے لیے حرکت کرے۔ امام کے اللہ اکبر ختم کرنے سے نہ پہل کرے اور نہ تأخیر کرے۔ اس طرح سے معاملہ بڑے صحیح طریقے سے چلے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع میں انتہائی درجہ حریص تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہم كانوا يصلون خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا، صحیح مسلم حدیث نمبر 474، طبع محمد فؤاد عبد الباقی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھا لیتے اور اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں نہ رکھ دیتے، اس وقت تک کوئی صحابی بھی سجدے میں جانے کے لیے اپنی کمر کو نہ جھکاتا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سجدے میں جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور آپ کی جسمانی حرکات میں کسی قدر کمزوری اور ڈھیل پیدا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی قد بدنت فلا تسبقونی بالرکوع والسجود، السنن الکبری للبیہقی۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا۔ دیکھیے ان کی کتاب ارواء الغلیل جلد نمبر 2 حدیث نمبر 290۔ اے لوگو، میرا جسم کسی قدر بھاری ہو گیا ہے، لہٰذا رکوع اور سجدے کرنے میں مجھ سے پہل نہ کرو۔ امام کو بھی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھائے تو اللہ اکبر کہنے میں حد درجہ سنت کی پیروی کرے، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه
ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. صحیح البخاری حدیث نمبر 756. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے کے لیے جھکتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر نماز ختم ہونے تک باقی تمام رکعات میں بھی اسی طرح ہی کرتے، اور 3 یا 4 رکعات والی نماز میں 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر تیسرے کے لیے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے۔ اگر امام ایک حالت سے دوسری حالت میں حرکت کرتے وقت متصل ساتھ ہی تکبیر کہے اور مقتدی بھی گزشتہ بیان کردہ کیفیت کی پابندی کرے تو نماز میں تمام جماعت کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔